اس دن اس سے صرف غلطی اتنی ہوئی تھی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی گئی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ انرجی کی اثر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پر کام کا بوجھ کم تھا۔ فراغت ملی تو سوچا زارا سے مل لیں۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اب اس کو اس ہفتے واپس ٹرکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر پہنچی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی تو اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی اسے دروازے پر ہی مل گئی تھی، وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی اور وہ سارے لا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پر تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مشال کی آوازیں، ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھیں، ان سے بھی مل لے گی۔ یہی سوچ کر جب اس نے چند قدم آگے بڑھائے، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک لیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ سانس بالکل روکے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ ذرا حیران تھی۔ تم اس سے نہیں ملی ہو ٹرکی سے واپس آنے کے بعد؟ اس لیے کہہ رہی ہو۔ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل برقع۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے بولا کہ تم ٹرکی سے آئی ہوئی ہو عمرے سے۔ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اس سے کہا ہی نہیں۔ وہ دم سادے کھڑی تھی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں ود اسٹینڈ کر سکتی۔ پلیز اسے کال مت کرنے سے دیکھو میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا اس کا۔ خیر، حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہے۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاہ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھیں تو کہنا معلوم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو کہیں اور دور لے چلو، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے اب اعصاب تکان کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ انسان ہی تھی نا، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ وہ پریشر نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے اسے گھر چلنے کو کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے دور دروازے کی در سے ان کو دیکھا۔ ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر بکھر گئی، پر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ کھانا تک نہیں کھا سکی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ پہلے سے بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کیا اور پھر وہ اوپر چھت پہ چلی گئی۔ کین کا جھولا منڈیر سے لگا ویران پڑا تھا، وہ اس پر آ بیٹھی تو دھیرے دھیرے سے پرانی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگے۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبھانچی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندنی کی تہہ یاد آئی اور چاندنی کے مجسمے۔ وہ اسی جگہ بیٹھا، وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنی تھی۔ واپس جا کر اس نے فون بھی نہیں کیا تھا، وہ تھا ہی ایسا۔ پھر بھی وہ اس سے امیدیں وابستہ کر لیتی تھی، پاگل تھی نا وہ۔ بہت دیر وہ جھولے پر بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے۔ ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے، ان کے اوپر منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے، سامنے گھروں میں نظر آتا ہے۔
اللہ اللہ پھر پردہ. اس نے بددلی سے سر جھٹکا نہیں. وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑی تھی مگر پھر بھی وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے. اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی مگر پھر رک گئی. گملوں اور منڈیر کے درمیان کوئی تھا. کچھ چمکا تھا. کون؟ وہ ذرا چونکی اور پیچھے ہٹی. کوئی ہے. لیکن وہاں ہر طرف سناٹا تھا. خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں. پھر شاید اس کا وہم تھا. اس نے سر جھٹک کر پھر سے اندر کی طرف قدم بڑھانے چاہے مگر لمحے بھر کو پھر کچھ چمکا. کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی. اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا. وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی. اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا. پھر بھی وہ کچھ سوچ کے آگے بڑھی. گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا. وہاں کچھ بھی نہیں تھا مگر کچھ تھا. کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی. خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا. اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی. مکڑی کے جالے کی دیوار. جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے نا، وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا. اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے مگر کہ وہ پتلا تھا. پھر بھی چاند کی روشنی کسی زاویے سے اس پہ پڑتی تو دھنک کے ساتھ وہ رنگ چمکتے. وہ اسے تحیر سے دیکھتے الٹے قدموں پیچھے آئی. اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی. جی آئی، جاؤ کوئی جھاڑو لے کے آؤ. اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات کا تھا. اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی ڈنڈی والی جھاڑو لے کر اوپر آئی. اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ نور بانو اس کے ساتھ چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے چمبے سے جیسے خود سے بولی جا رہی تھی. حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے. وہ روز روز چھت صاف نہیں کرتی. مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے وہ ادھر سے گزری بھی نہیں. گزری ہوتی تو جالا تو نہ بنتا نا. یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصہ کچھ نہ گزرا ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو، جتنے تار لو جالے، پر کچھ دن بعد پھر بن لیتی ہیں. صدا کی کام چور ہے نسرین. ذرا سا کام اس کو نہیں آتا. یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ مارتی تو اتر گیا. اتنی سی بات تھی بس. نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی. حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. وہ درست کہتی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا. وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد اندر چلی جاتی. اسی لیے تو جالا بنا تھا. اسی لیے تو جالے بنتے ہیں. اس کے دل میں بھی بن گئے تھے. اب ان کو کون صاف کرتا اور کیسے؟ لمحے بھر کو اس کے دل نے اسے جواب دے دیا. اب اسے صبح کا انتظار تھا. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی. لہلہاتا سبز کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس. کیمپس میں رش بہت کم تھا. وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی. خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے انہوں نے اس سے ملاقات کا وقت بھی طے کر لیا تھا. السلام علیکم سر. اجازت ملنے پر وہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی. وہ معمر مگر پروقار سے ساتھ استاد تھے. مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے. شیور، آپ بتائیے. اور چائے لیں گی یا؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامنے چاہیے. انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا. وہ منتظر تھے. حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی. کوہنیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں میں پلاٹینم کی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی. میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام تر کنسولیشن اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے. اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ اثر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اور اچھے کام کی اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ جو
وہ تواصل بالصبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بننے لگے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے، وہ بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں نا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی سناتے ہوئے خود کو مارجن دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی، میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں میرے کزن سے ہو گیا تھا، اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے عیاں تھا، دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کیا اور ٹاپ کپی میں متبرکات دے کر سر پر دوپٹہ لے لیا، بس ثواب مل گیا۔ پھر جو چاہیے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی کبھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی، اور تب نہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے 2 قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لی تھی، بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے تھے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ حجاب میں عائد حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یعنی جہاں کسی عہد میں بندھے ہوئے ہو بنو قریظہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہو۔ اور پھر میں نے خود کو اس خندق میں پایا بھی۔ اب جبکہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو ساری عمر اپنی بیٹی کو سکارف کرواتے تھے وہی اس کے خلاف ہو گئے۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اترتی جا رہی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی، بہت شکستگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھا ہوں نا، بہت دھیمے مگر مضبوط الفاظ میں، مضبوط لہجے سے انہوں نے کہنا شروع کیا۔ آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ عنکبوت ہے، یعنی مکڑی۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے نا، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زوراور تسلیم کرنا، اس کے رویے کو خود پر طاری کر لینا، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہے، اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ طور پر، فطری طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ حیا۔ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔
آپ کو طنز و طانے کے نشتروں سے آزمایا جاتا ہے، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی ٹیڑھی بات کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کو تایا کی تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوگا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھی جا رہی تھی، اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں ہے۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کرے، مثلا صرف سکارف لیں، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے گا، شرعی حجاب شروع کرے گا، مثلا ان کے بیٹے داماد سے پردہ کرنے لگے گئے، تو اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عطاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ جسے لگتا تھا نا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے، تو وہ غلط ہے۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے، مگر اب اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ حیا، ابھی آپ نے عذاب کی پہیلی کی بات کی نا، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے یہ عذاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ اگر میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں اپنے آپ کو، اپنے مسئلوں کو، سیدھا سیدھا آپ کو اس کا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب میں جب کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کنگ ڈسوس۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکنا تھا، سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوس کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی اماں سے 1 گھنٹے بحث کیا مگر وہ نہیں سمجھے۔ آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں۔ آپ کو 12-13 سال کی عمر سے سکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 سال کی عمر میں لیا۔ جو بات 10 سال، ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں ہے، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ جائیں گے؟ تو کیا ان کو میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے، اور کبھی بھی کم بھی لگ سکتا ہے، مگر آپ انہیں وقت تو دینا۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا، مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے نا، تو ایسی جلن اور ایسی تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اس مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہیں ہوتا۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہیں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آپ حجاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ
کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادر اپنے اوپر تک اوڑھیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچ جانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے ہیں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا جا رہا تھا۔ مگر کب سر؟ کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی نا حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے، شام ڈھلی، مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے نا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیوں کو وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو کچھ زیادہ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پر رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا ہوا تھا۔ اٹس اوکے سر۔ 2 ہفتے قبل ہم ٹرکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے آیا ہوں، آپ کو ٹرکی پسند ہے نا، سو یہ بھی اچھی لگے گی، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، لے کر باہر نکل گئے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی۔ گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پر کوئی عجیب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال لی۔ ٹرکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے سر ابھی گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔